السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ شہباز شریف کی آل پارٹیز کانفرنس کھٹائی میں پڑ گئی ہے، خدشات کی نظر ہو گئی ہے۔ اب آل پارٹیز کانفرنس ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، یہ سب سے بڑا سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور اس میں ظاہر ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو تحفظات تھے، اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی مصروفیات تھیں، جس کی وجہ سے تاریخ طے نہیں ہو سکی تھی۔ پہلے کہا گیا تھا کہ 24 کو ہوگی اے پی سی، 24 گزر گئی، پھر ایک ڈیٹ تجویز کی گئی تھی 30 کی، 30 آ رہی ہے، لیکن ابھی باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا۔ دوبارہ رابطے شہباز شریف صاحب نے جو پہلے رابطے کیے تھے اس کے بعد دوبارہ رابطے نہیں کیے۔ اپوزیشن کی اے پی سی جو ہے اس کا ایجنڈا تھا قانون سازی، وہ متنازع قانون سازی جو 10 جون کو کی گئی، اور اس میں بھی خاص طور پر جو الیکشن اصلاحات، تو اس پر حکومت اپوزیشن کے ساتھ اپوزیشن جو ہے وہ چاہ رہی تھی کہ آپس میں بیٹھ کر ایک تجاویز ترامیم سامنے لے آئیں، تاکہ پھر حکومت کے سامنے رکھی جائیں، یا وہ جو اسپیکر نے کمیٹی بنائی ہے اس کمیٹی میں ایک اپوزیشن کا ایک متفقہ جو ہے وہ موقف سامنے آئے، متفقہ تجاویز سامنے آئیں، اور اس کے لیے اے پی سی میں پھر صرف پولیٹیکل پارٹیز نہیں بلکہ اس میں وکلاء اور سول سوسائٹی کے لوگوں کو بھی، یعنی بارس اور سول سوسائٹی کے لوگ، اور الیکشن میں کام کرنے والی مختلف NGOs یا مختلف آرگنائزیشنز جس طرح پل ڈاٹ وغیرہ ہے، ان کو بھی بلانے کا فیصلہ ہوا تھا کہ وہ بھی آئیں گے، کیونکہ وہ وہاں پر کمیٹی میں تو نہیں جا سکتے جو اسپیکر صاحب نے بنائی ہے 14 رکنی کمیٹی، جس میں 7 ارکان اپوزیشن کے اور 7 ارکان حکومت کے ہیں، تو لہٰذا اس سے پہلے ایک قومی سطح کا ایک بیانیہ، ایک موقف، ایک تجاویز وہ سامنے لائی جائیں، اور وہ تجاویز کے بعد اس کو حتمی شکل دے کر وہ جا کر پیش کی جائیں کمیٹی میں، پھر اس کے بعد اس پر قانون سازی اگر حکومت متفق ہوتی ہے تو ایک قانون سازی ایسی ہو جس پر الیکشن اصلاحات کے حوالے سے خاص طور پر جس پر کسی کو اعتراض نہ ہو۔ یہ ایجنڈا تھا، مگر جب معاملہ ظاہر پارلیمنٹ کے اندر رہ کر یہ ساری چیزیں ہونی ہیں، تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جب یہ معاملہ گیا تھا تو انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ظاہر ہم ایک اتحاد میں چل رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب اگر اے پی سی بلائیں گے اور اس میں ہم اگر نہیں جائیں گے تو اس کا اثرات پی ڈی ایم پر پڑیں گے، اور پی ڈی ایم کو ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، ویسے تو ہے بھی مسلم لیگ نون کے لیے بھی ہے، ساری سیاسی جماعتوں کے لیے تھا، لیکن پیپلز پارٹی کے جانے کے بعد، یا پیپلز پارٹی کے ناراض ہونے کے بعد، یا پیپلز پارٹی کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے شوکاز نوٹس دیا تھا، اور اس کے بعد اس کو علیحدہ کرنے کے بعد ظاہر ہے اب یہ پولیٹیکلی مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوگا کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کسی اس طرح کے پوائنٹ پہ ناراض ہو جائیں، اور ویسے بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو بنیادی انڈرسٹینڈنگ تھی وہ تو یہی تھی کہ ہم نے الیکشن اتحاد میں جانا ہے، الیکشن اتحاد بنانا ہے، تو پھر یہ والے معاملات پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ چیزیں کڑوی گولی ہضم کرنے کے عادی بھی ہیں، قائل بھی ہیں، ظاہر ایک بڑے زیرک سیاستدان ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کہاں کمپرومائز کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا، تو یہاں پر تو بنتا تھا کمپرومائز کرنا۔ جب اے پی سی کی بات آئی تھی، اے پی سی کا جب مولانا فضل الرحمان صاحب سے مشاورت ہوئی تھی، فون گیا تھا شہباز شریف صاحب کا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی گیا تھا، دیگر قائدین کو بھی مختلف، تب میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے کچھ رفقا سے بات کی تھی، اور اس پر میں نے گزارشات بھی کی تھی، ایک ویلاگ 1-2 کیے تھے، کہ اس پر مولانا صاحب نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جی اب میں آ جاؤں گا، میری مصروفیات بہت ہیں اور میں ہر ممکن کوشش ہوگی کہ میں آؤں، اگر میں نہیں آ سکا تو پھر میرا وفد آئے گا، لیکن میرے تحفظات کے باوجود ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اس اے پی سی میں۔ اور تحفظات کیا ہے مولانا صاحب کے؟ مولانا صاحب کے تحفظات یہ تھے کہ ہمیں اپنی ساری صلاحیتیں جو ہیں ہمیں عوامی میدان میں، ہمیں جلسوں میں، ہمیں سڑکوں پر لگانی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم پارلیمنٹ میں وہاں چلے جائیں، جہاں کی وجہ سے، جس موقف کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے اختلافات ہوئے تھے، تو پھر اگر شہباز شریف صاحب ہمیں دوبارہ وہاں پر لے کر جا رہے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ اختلافات کی جو وجہ ہے وہ تو پھر ختم ہو جاتی ہے، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں سڑکوں پر ہونا چاہیے۔ اس لیے پہلے جلسوں کا اعلان کیا گیا، جلسہ 4 جولائی کو، 7 کا، 29 کو کراچی، اور 14 اگست کو اسلام آباد۔ تو اب اس میں ظاہر سوات کے جلسے کی تیاریوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پشاور میں بھی رہے، پشاور میں انہوں نے اپنے تمام اضلاع جو تھے پشاور ڈویژن کے اور ملاکنڈ ڈویژن کے،
ان کے ساتھ انہوں نے میٹنگز کی، 3-4-5 دن انہوں نے وہاں پر گزارے، اور اس کے بعد وہ کراچی چلے گئے. تو کراچی میں ان کی طبیعت ہو گئی خراب، اور وہاں پر ایک مقامی اسپتال میں 3-4 دن سے وہ زیر علاج ہیں، داخل ہیں. اور کل میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ کل ان کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی تھی، اور آصف زرداری صاحب نے بھی ان کو ایک گلدستہ بھیج دیا تھا پھولوں کا. تو ایک تو اب مولانا صاحب کی طبیعت کی وجہ سے، ایک تو ان کی مصروفیات کی وجہ سے ڈیٹ فائنل نہیں ہو رہی تھی، اور دوسرا ان کی طبیعت کی وجہ سے ڈیٹ فائنل نہیں ہو رہی تھی، اور تیسرا بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کشمیر میں. تو بلاول صاحب کے ساتھ جب بات کی تھی شہباز شریف صاحب نے، تو ان کی مصروفیات اور ان کا کشمیر میں جو الیکشن کا شیڈیول تھا، آج ان کا وہاں پر کوٹلی میں جلسہ ہے، کل ڈڈیال میں تھے، تو ان کی مصروفیات کی وجہ سے بھی 2 تاریخوں میں اس وجہ سے رکھی گئی تھی، 24 اور پھر دوسری تھی 30، کہ 30 تک بلاول بھٹو زرداری صاحب ممکنہ طور پر اسلام آباد میں واپس آئیں گے، تو پھر ہوگا APC ہوگی. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی طبیعت جو ہے، جو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں، جو میری کل بات ہوئی ہے اس کے مطابق مولانا صاحب کو ڈاکٹروں نے آرام کا مشورہ دیا ہے کہ آپ آرام کریں، کیونکہ ان کو اپنا رمضان کے دوران ان کو کرونا ہو گیا تھا، جس وجہ سے وہ کافی علیل رہے، اور صحت یاب ہونے کے باوجود، یعنی کرونا نیگیٹو آنے کے باوجود، مولانا فضل الرحمان صاحب کافی دن اتنے نڈھال رہے کہ وہ اپنی سرگرمیاں نہیں کر سکتے تھے، اپنی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر پا رہے تھے. تو ان کی ظاہر ہے کرونا نے ان کو کرونا کے اثرات، اور پلس میں اب دوبارہ جو ان کو بخار ہوا ہے، اس میں بھی جو میری بات ہوئی کہ ان کو ٹھنڈ لگنے لگ جاتی ہے، کپ کپ کی سی ہوتی ہے، اور ان کو تیز بخار ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے اب وہ تیز بخار اور اس عمر میں تو پھر سمجھا جا سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ وقت کے لیے شاید ہفتہ 10 دن مزید آرام کریں. اگر ہفتہ 10 دن آرام کا ڈاکٹر ان کو مشورہ دیتے ہیں تو پھر سوات کے جلسے کا بھی ظاہر معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو سکتا ہے. تو یہ APC مولانا فضل الرحمان صاحب کی علالت کی وجہ سے، وہ APC بھی پہلے تو ان کی مصروفیات، اب ان کی علالت کی وجہ سے APC بھی کھٹائی میں پڑ رہی ہے. اور پھر ظاہر مولانا صاحب اللہ ان کو صحت تندرستی دے، وہ چاہتے بھی نہیں تھے کہ اس طرح کی APC ہو، کیونکہ وہ تو اب دمادم مست کلندر کے موڈ میں کہ جی اب نکلیں اور سڑکوں پر آئیں. اور ظاہر نواز شریف صاحب کی اور ان کی جو تھی کیمسٹری ملتی تھی اور ہم آواز تھے، تو وہ آوازیں بھی کہیں جو سر اور تال ہے وہ اب نہیں مل رہے. مولانا صاحب ذرا بہت اونچی پچ پر ہیں، اور نواز شریف صاحب اب دوبارہ شہباز شریف کی اس میں ہو گئے ہیں، کیا ہوتا ہے، شہباز شریف والا پیس انہوں نے پکڑا ہوا ہے، یعنی بالکل دھیمے دھیمے، مٹھا مٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا. نواز شریف صاحب دھیمے دھیمے، مٹھے مٹھے، ٹھنڈے ٹھنڈے نہیں ہوتے تھے. تو یہی وجہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب بالکل برابر برابر چل رہے ہوتے تھے. اب ذرا مولانا صاحب یہاں پر چلنا چاہ رہے ہیں، نواز شریف صاحب یہاں پر ہیں، اور پھر اس دوران بیچ میں شہباز شریف صاحب بھی ہیں. تو یہ سارے معاملات مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان کچھ معاملات، کچھ انڈرسٹینڈنگ کا فرق پڑ گیا ہوا ہے مسلم لیگ نون کی حکمت عملی بدلنے کی وجہ سے. کیونکہ مسلم لیگ نون مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہم آواز تھی PDM میں کہ جب ہمیں استعفے دے دیں، ہم پارلیمنٹ سے باہر آ جائیں، پارلیمنٹ سے نکل جائیں. یہی وہ نقطہ تھا 16 مارچ کے اجلاس میں، جس پر بنیادی طور پر اختلاف ہوا تھا. اور اختلاف کے بعد پھر پیپلز پارٹی کو کہا گیا تھا کہ جی آپ اپنا، پیپلز پارٹی نے کہا تھا ہم اپنی CEC میں جائیں گے. تو CEC میں جانے کا پیپلز پارٹی نے کہا، اور ادھر سے پھر پریس کانفرنسز شروع ہو گئی تھیں. مسلم لیگ نون نے بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی، ایک وہ جو پریس کانفرنس تھی 16 مارچ کے اجلاس کی، وہ بذات خود بہت زیادہ سخت تھی کہ مولانا صاحب آئے، 4 جملے کہے اور مائک چھوڑ کر چلے گئے. اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد مریم نواز صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے لاہور میں کھڑے ہو کے جاتی عمرہ میں، جب مریم صاحبہ کو نوٹسز آئے تھے نیب کے، آپ کو یاد ہوگا، تو اس کے بعد مولانا صاحب وہاں گئے تھے، اور نواز شریف صاحب نے ان کو کہا تھا کہ ذرا معاملات دیکھ لیں، یہ ان کو کسی طریقے سے ہینڈل کریں، یہ نوٹسز خطرناک لگ رہے ہیں، کیونکہ مریم نواز کو گرفتار کرنے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا، اور خبریں چلنا شروع ہو گئی تھی کہ مریم نواز کو گرفتار کیا جائے گا. تو پھر مولانا صاحب وہاں گئے تھے، اور مولانا صاحب نے وہاں پر گو کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے اختلافات عروج پر تھے، لیکن اس کے باوجود وہاں جب گئے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم جو 26 کو مریم نواز صاحبہ کی پیشی ہے 26 مارچ کو، کیونکہ لانگ مارچ مولانا صاحب نے ملتوی کر دیا تھا پیپلز پارٹی کے استعفے نہ دینے کے اعلان کی وجہ سے، لانگ مارچ کے ساتھ نتھی کیا گیا تھا اس کو، استعفوں کو. تو استعفے ہوں گے تو لانگ مارچ ہوگا، یعنی استعفے ساتھ لے کر لانگ مارچ کے لیے جائیں گے 26 مارچ کو. تو 26 مارچ کا لانگ مارچ تو ملتوی ہو گیا تھا، اور ہوا نہیں، اب تک وہ نہیں ہوا. ظاہر ہے پیپلز پارٹی نکل بھی گئی تب بھی نہیں ہوا، لیکن 26 مارچ کو لانگ مارچ کی جگہ آ گیا تھا نوٹس مریم نواز صاحبہ کو نیب کا. تو اس کے بعد پھر مولانا صاحب گئے تھے وہاں پر نواز شریف صاحب کی
کیا کہہ دیں گے. نواز شریف صاحب نے ان کو کہا تھا کہ ذرا جا کر دیکھ لیں, بچے پریشان ہیں, ظاہر ہے ہوتا ہے, صورتحال ایسی ہوتی ہے تو بڑے ہی کام آتے ہیں. تو مولانا صاحب نے جا کر مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کر کے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ پی ڈی ایم کے کارکن, پی ڈی ایم کی پوری قیادت مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جائے گی. تو پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے قمرزمان قاہرہ صاحب کو, اور اس وقت صدر تھے, ان کو اور دیگر قائدین کو, حسن مرتضیٰ, چودھری منظور صاحب, ان کو ہدایت کی تھی کہ وہ اپنی تیاری کریں اور وہ بھی جائیں. وہ پیپلز پارٹی نے بھی تیاری شروع کر دی تھی. اور پھر 26 مارچ کو جب انہوں نے جانا تھا تو وہ نوٹس واپس ہو گئے تھے. تو وہ اس دوران وہ جو پریس کانفرنس میں بتانا جو چاہ رہا تھا, اس پریس کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی آتی ہے ٹھیک ہے, نہیں آتی ہے تو ہم اکیلے ہی تحریک چلانے کے لیے چلا لیں گے. تو وہ نقطہ تھا کہ پارلیمنٹ سے باہر آئیں گے تو پیپلز پارٹی ساتھ چلے گی, باہر نہیں آئیں گے تو ساتھ نہیں چلیں گے. شہباز شریف صاحب واپس پارلیمنٹ میں لے کر جا رہے ہیں معاملے کو. تو یہاں پر آ کر دوبارہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور مسلم لیگ نون کی جو ہے نا وہ ایکویشن یا وہ کیا کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ جو ہے, اس میں تھوڑا سا وہ ڈسٹارشن نہیں ہوتی. آپ اگر فریکوینسی ملائیں ریڈیو کی یا موبائل کی, سگنل نہیں اٹھاتے نا, تو وہاں پر اب ذرا تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے کہ وہ آواز ٹھیک نہیں آ رہی, بات سمجھ نہیں آ رہی. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو اب وہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کہاں تک چلے گئے تھے. ہم تو استعفے دینے چلے تھے, چلے استعفے نہیں دیے, تو پارلیمنٹ میں دوبارہ انہی قوتوں کے ساتھ یا اسی پارٹی کے ساتھ بٹھانے کے لیے شہباز شریف صاحب ہمیں گھیر رہے ہیں. تو مولانا صاحب نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا, اور اس تحفظات کے بعد ان کی اپنی جو انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ جناب آپ کے اے پی سی میں بیٹھیں گے, ساتھ ہوں گے, اور پھر اس کے علاوہ وہ جو کمیٹی ہے پارلیمانی کمیٹی, اس کا پارلیمانی کمیٹی میں اپنا انپٹ دیں گے. اصلاحات والی پارلیمانی کمیٹی, جو اصلاحات عمران خان صاحب نے چاہتے ہیں کہ ہر صورت ہونی چاہیے, الیکشن اصلاحات خاص طور پر, جس میں جو اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق ہے, جس میں جو ای وی ایم مشین ہے, وہ مشین جادوئی مشین, جو جادوئی مشین جس کو عمران خان صاحب کو ہر صورت میں جیتنا, ہم مطلب بھائی ہر صورت جیتنا مانگتا, تو بھائی کو ہر صورت جیت چاہیے, تو اس کے لیے ای وی ایم مشین چاہیے. تو ای وی ایم مشین, وہ جادوگر مشین, وہ جو کبوتر نکالا ہے فواد چودھری صاحب نے, کچھ کبوتر نکالتے ہیں وہاں سے فروغ نسیم صاحب, یہاں سے فواد چودھری صاحب نے کبوتر نکالا, اور اس کے علاوہ اوورسیز کو ووٹ کا حق, پھر ووٹر رجسٹر, وہ جو فہرستیں ہیں اس کا حق الیکشن کمیشن کے بجائے نادرا کو دینا یا کسی اور ادارے کو دینا, اور اس پر جو ہے نظر ثانی کا اختیار بھی نہ ہونا, اور حلقہ جو ہے وہ حلقہ بندی ہے قومی اسمبلی کی, وہ آبادی کے بجائے ووٹر کی بنیاد پہ کرنا. تو یہ سارے وہ معاملات ہیں جس کو الیکشن کمیشن نے ماننے سے انکار کر دیا ہے. الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ یہ تو غیر آئینی ہے, اور آئین جو حق الیکشن کمیشن کو اختیار دیتا ہے وہ اختیار الیکشن کمیشن سے چھینا نہیں جا سکتا. الیکشن کمیشن نے اس پر اپنا اجلاس بھی کیا, پریس ریلیز بھی جاری کیا, اس کے علاوہ خط بھی لکھا اپنا حکومت کو, وزیر اعظم کو بذریعہ پارلیمانی سیکرٹری, انہوں نے خط بھی بھیجا کہ جناب یہ آپ نہیں کر سکتے, ہمارے اس پر یہ تحفظات ہیں. تو اس سارے معاملات کو اب شہباز شریف صاحب نے بھی ایک الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ آپ اے پی سی بلائیں. تو الیکشن کمیشن نے تو کوئی اے پی سی نہیں بلائی, کیونکہ الیکشن کمیشن اے پی سی بلاتی ہوتی ہے ہمیشہ. جب بھی کوئی ایسا چیز ہو تو الیکشن ہوتے ہیں, تو الیکشن سے پہلے یا جب بھی کوئی ایسے اصلاحات ہوتے ہیں تو ان سے پہلے الیکشن کمیشن تمام پولیٹیکل پارٹیز جو رجسٹرڈ ہوتی ہیں, پلس وہ آرگنائزیشنز جو الیکشن پر کام کر رہی ہوتی ہیں, آبزرو کرتی ہیں, جو آبزرو آرگنائزیشن ہوتی ہیں, ان کو بلایا جاتا ہے, ان کو بٹھایا جاتا ہے, ان سے تجاویز لی جاتی ہے کہ کس طرح کیا 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 جائے. اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن ایک اپنی حتمی ایک ڈکلیریشن یا ایک تجاویز حکومت کے حوالے کرتی ہے کہ جی اب اس طرح, یا پارلیمنٹ کے حوالے کہ اس طرح کی قانون سازی کی جائے. تو وہ الیکشن کمیشن کو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ سب کو بلائیں, سب کو بٹھائیں, سب سے بات کریں. تو وہ الیکشن کمیشن نے تو اب تک اس طرح کا کچھ نہیں کیا سوائے اپنے اجلاس کے, اپنی میٹنگ کے. تو اب اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے اے پی سی بلائی. وہ اے پی سی ہونی تھی, نہیں ہو پا رہی, اس کی ڈیٹ نہیں آ پا رہی, ڈیٹ مشاورت میں تھی. تو اس کے پیچھے اصل چیز یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی مصروفیات اور تحفظات دونوں چیزیں. اور اب ظاہر علالت, مولانا صاحب کی علالت, ظاہر ہسپتال داخل ہیں اور ایک پرائیویٹ ہسپتال میں داخل ہے کراچی میں. تو وہ بھی اب ان سارے معاملات کے آڑے آ رہی ہیں. اے پی سی ہی کیا, بلکہ میں نے کل رات بھی گزارش کی تھی کہ وہ تو سوات کا جلسہ بذات خود کھٹائی میں پڑ گیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.